بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، بہت سی قابلیتیں اس نے اس کے ساتھ رکھی ہیں، اور انہی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر یہ انسان مختلف کاموں میں، مختلف چیزوں میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ مختلف چیزیں جو دنیا کے اندر چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، جو بھی کچھ ہمارے سامنے آتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو دراصل اس انسان کے پاس وہ والی قابلیت موجود ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ چیز کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر انسان کو خود اس بات کی سمجھ آ جائے اور یہ بات کو جان لے کہ میرے اندر کون کون سی قابلیتیں موجود ہیں اور اس کے مطابق میں کون کون سے شعبے میں جا سکتا ہوں، تو اس کے لیے یہ چیز بہت آسان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک اچھے کریئر کا انتخاب کرے، اپنے لیے ایک اچھے فیلڈ کا انتخاب کرے، اپنے لیے ایک اچھی جاب کا انتخاب کرے، ایک ایسی جاب یا ایک ایسا کریئر کہ جس میں اس کو کام کرنا محسوس نہ ہو، بلکہ وہ سارا دن اپنے آپ کو ایک ایسی انجوائمنٹ کے اندر رکھے کہ وہ سارا دن اپنے آپ کو شام تک بیزی رکھنے کے باوجود بیزی نہ رہے، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی ریفرنس میں آج آپ کو ایک ایسی انسان کی صلاحیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کا تعلق بولنے سے ہے، جس کا تعلق لکھنے سے ہے، جس کا تعلق الفاظ کے استعمال سے ہے، یعنی الفاظ کے ایسا استعمال کہ جس کے نتیجے میں وہ سامنے والے کو اپنے الفاظ کا گھرویدہ بنا لے، ایسے جملے بولے اور ایسے جملے لکھے کہ جو سامنے والا سنے یا وہ پڑھنے والا پڑھے تو وہ اسی کے اندر رہ جائے کہ کتنی خوبصورت بات اور کتنی بڑی بات کتنے چند تھوڑے سے الفاظ کے اندر اس نے کہہ دی ہے، یا اس نے کتنے بہت سارے تاریخی حوالوں کو بیچ میں ڈال کر کس طریقے سے اپنی بات کو کتنی گہرائی کے ساتھ کر دیا ہے، اس نے محاوروں کا اور ضرب الامثال کا استعمال کرتے ہوئے، ایڈیمز کا استعمال کرتے ہوئے کس مہارت کے ساتھ اس نے اپنی بات کو کتنا مضبوط کر لیا ہے۔ تو یہ وہ مہارت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وربل مہارت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر بولنے والے بولتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس کے پاس الفاظ کہاں سے آئے اور اس کے پاس جملے کیسے بنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کالم نگار روز اخبار کے اندر صبح کالم لکھتے ہیں اور یہی ان کی ڈیوٹی ہے، یہی ان کا روزگار ہے اور یہی ان کا کام ہے، لیکن روز ان کے پاس لکھنے کی اتنی باتیں کہاں سے آتی ہیں، اتنے الفاظ کیسے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں لکھتے چلے جاتے ہیں اور پڑھنے والے روز اس کا نیا مزہ لیتے ہیں اور ان کے پاس نئے نئے جملوں کا انداز اور سٹرکچر بھی ایسا بنتا ہے۔ تو یہ والی مہارت ان کے پاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو دراصل یہ وہ وربل مہارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، انسان کو دی جانے والی مہارتوں میں سے سب سے ٹاپ پر مہارت، اور یہ وہ مہارت ہے کہ جس کو زندگی میں یا جاب مارکیٹ کے اندر، اگر میں اسپیسیفک بات کروں تو جاب مارکیٹ کے اندر کبھی بھی اگنور نہیں کیا گیا۔ وہ کوئی بھی شعبہ ہو، تو اگر کسی کی کمیونیکیشن اچھی ہے، کسی کے پاس وربل ایبلٹی سٹرونگ ہے، تو اس کو ہمیشہ اس کی ایج ملے گا، اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہے، کیا ہر انسان کہ جس کے پاس وربل ایبلٹی ہے تو کیا صرف اس کے پاس وربل ایبلٹی ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے پاس صرف وربل ایبلٹی ہو اور کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ یہ کوئی دوسری چیز جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جب اس کے ساتھ ملتی ہے تو یہ دراصل اس کی اصل قابلیت کو سامنے لاتی ہے کہ یہ وربل ایبلٹی جو بولنے اور لکھنے کی اور ابلاغ کی ایبلٹی ہے، جب اس کے ساتھ مثلاً انالیسز مل جائے، یعنی تجزیہ مل جائے، کسی بات کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا اور گہرائی کے ساتھ اس کو دیکھنا، یہ جب اس کے ساتھ ملے گا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ ایک قانون کی مہارت ہے، یہ ایک لا کی مہارت ہے، یہ اس کے اندر سائیکالوجی کا کیریئر بہت اچھا ہوتا ہے۔
اس میں فلسفی بہت اچھی ہوتی ہے، اس میں اسلامک اسٹڈیز بہت اچھی ہے، اس میں ہیومینٹیز کے مختلف فیلڈز جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جانا چاہیے اور اس کے اندر اپنا کریئر بنانا چاہیے۔ اسی طرح اگر اس وربل ایبلٹی کے ساتھ اگر دیکھا جائے کہ میتھ بھی بہت اچھا ہے، اگر دیکھا جائے کہ وہاں نومیریکل جو سائیڈ ہے، یعنی نمبر اور اعداد و شمار کو سمجھنا اور اعداد و شمار کی گیم کو جاننا اور اس کو اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کرنا، تو پھر مینجمنٹ سائنسز آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، آپ کے لیے ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہوگی، آپ کے لیے کسی ادارے کے ہیڈ کے طور پہ کام کرنا بہت اچھا ہوگا، آپ بینکنگ کے شعبے کے اندر بہت اچھے ہوں گے، آپ کے لیے یہ بہت آسانی ہوگی کہ آپ کسی ایسی جگہ پر کام کریں کہ جہاں پر آپ کی جو مینجمنٹ کی ایبلٹیز ہیں وہ وہاں پر اپلائی ہو سکیں اور بہتر انداز سے آپ اپنی صلاحیتوں سے انجوائے کر سکیں۔ اور اگر آپ کے لکھنے اور پڑھنے اور بولنے کی صلاحیت کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پرسیو بہت اچھا کرتے ہیں، آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے، آپ بہت گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، اب محض آپ کے سامنے ایک واقعہ آتا ہے، آپ کے سامنے کوئی شخص بیٹھ کر بات کر رہا ہے، آپ اس کی بات سنتے ہوئے آپ اس کے اندر سے بہت سی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جرنلزم کے شعبے میں آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، آپ میس کام میں بہت اچھے کام کر سکتے ہیں، آپ کے لیے پھر یہ اگر آپ سائنس کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہوں تو بیالوجیکل سائنسز آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی، آپ کے لیے جیوگرافی بہت اچھی ہوگی، اور پھر ایک بہت اچھا کیریئر وہ کونسلنگ یہ بہت اچھی ہوگی کہ آپ کونسلنگ کو بہت اچھے کیریئر کے طور پہ اپنے آپ کو لے کے چل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اس کے ساتھ یعنی بہت پیچیدہ اور بہت کمپلیکس قسم کی باتوں کو سمجھنا، کمپلیکس سچویشن کو سمجھنا آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے یا آپ اسے انجوائے کرتے ہیں، یا آپ کے سامنے بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی کوئی بات اور کوئی سٹوری آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن آپ 2 منٹ کے اندر اس کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، باٹم لائن تک آپ پہنچ جاتے ہیں، تو تب آپ کے لیے کون سا کیریئر اچھا ہوگا؟ تب بھی آپ کے لیے میڈیا سائنسز اچھا ہے، آپ کے لیے لا بہت اچھا ہے، آپ کے لیے ٹیچنگ بہت اچھا ہے، آپ کے لیے مینجمنٹ سائنسز بہت اچھا ہے، اور ان کے اندر جا کے آپ ایک ایسا کیریئر اور ایک ایسی لائف اپنی بنا سکتے ہیں، اور اتنی سپیڈ کے ساتھ آپ اوپر جائیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ میں کیسے اوپر جا رہا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق انسان کام کرتا ہے اور اسی کے اندر رہ کر کام کرتا ہے تو انسان بڑی سپیڈ سے اوپر جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی اس الفاظ و بیان اور اس قابلیت کے ساتھ ساتھ آپ کی کو دیکھنے کی صلاحیت بڑی اچھی ہے، یعنی آپ ڈیفرنٹ جو اینگلز ہیں ان کو بڑا اچھا دیکھتے ہیں، جس کو ایک ٹرمینالوجی کی زبان میں اگر میں بات کروں تو اسپیشیل کہتے ہیں، کہ آپ 2D اور 3D کی چیزوں کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں، آپ کو یہ بڑا اچھا نظر آتا ہے کہ اگر پکچر بنانی ہے تو اس اینگل سے بننی چاہیے، اگر آپ کو گروپ فوٹو لینا ہے تو ایسے لینا چاہیے، یا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چیز یہاں رکھی جائے تو زیادہ خوبصورت لگے گی، اور یہ چیز اگر یہاں رکھی جائے تو زیادہ خوبصورت لگے گی۔ اگر ایسی سچویشن آپ کو آتی ہے اور آپ ان چیزوں میں انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے فوٹو جرنلزم بڑی اچھی ہے، آپ کے لیے فوٹوگرافی کا جو شعبہ ہے وہ بہت اچھا ہوگا، آپ کے لیے آرٹ اینڈ ڈیزائن بہت اچھا ہوگا، آپ کے لیے پھر پبلیکیشن کا شعبہ بہت اچھا ہوگا، اور سب سے ٹاپ پر آپ کے لیے پروڈکشن کا شعبہ بہت اچھا ہوگا، یعنی آپ ڈرامے کی پروڈکشن کریں، آپ فلم کی پروڈکشن کریں، آپ سیریل بنائیں، آپ کوئی چیز کریں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہوں گی اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی وہاں پہ مل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے اندر وربل ایبلٹی کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہیں، یعنی آپ ہاتھ سے کام کرنے میں مزہ آتا ہے، آپ کوئی جو فنگر ہیں آپ اس انداز سے موو کرتی ہیں
اور اس انداز سے چلتی ہیں کہ آپ ٹیکنیکل چیزوں کو، ٹیکنیکل کاموں کو، ڈیوائسز کو پکڑنا، ڈیوائسز کے ساتھ، گیجٹ کے ساتھ، مختلف چیزوں کے ساتھ اگر آپ کام کرنے میں بہت مزہ لیتے ہیں اور ایزی محسوس کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے جو شعبہ بہت اچھا ہوگا وہ ٹیکنیکل مینجمنٹ کا شعبہ ہے، وہ انجینئرنگ مینجمنٹ کا شعبہ ہے، وہ انجینئرنگ کنسلٹنسی کا شعبہ بہت اچھا ہے، وہ ٹیکنیکل رائٹنگ کا شعبہ بہت اچھا ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو، اور یہ جن شعبوں کے میں نے نام لیے، یہ مطلب اگر آپ فائنینشیل بیسس پہ بات کریں اور ریونیو کی بیس پہ بات کریں کہ آپ کو اس کی انکم کتنی ہوگی، تو یہ بہت ہائی انکم والے کام ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں کہ جس میں لوگوں کی تعداد ذرا کم ہوتی ہے، تو اگر آپ اس شعبے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اس کی جو انکم جنریٹ ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ایکوریسی لیول بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ جہاں وہ بات کرنے میں بڑے اچھے ہیں، لکھنے میں بہت اچھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکوریسی میں بھی بہت اچھے ہیں۔ چیزوں کو میئر کرنا ہو، چیزوں کو دیکھنا ہو، چیزوں کو سمجھنا ہو، یا کسی بھی انداز سے ان کو کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو ان کا ایکوریسی لیول بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ کس شعبے میں جانا چاہیے؟ اس کے لیے مثلا لیگل جو آفیسز ہیں یا لیگل کنسلٹنسی ہے، آپ لا کریں، اس کے بعد لیگل کنسلٹنٹ بن جائیں، لیگل آفیسز کے اندر کام کریں۔ اسی طرح آپ ٹرانسلیشن کے شعبے کے اندر کام کریں، آپ انٹرپریٹر بن جائیں اور مختلف سربراہان مملکت جو مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کے درمیان بیٹھ کر ان کی بات کو ادھر سے ادھر، ادھر سے پھر اسی طرح ایک اور ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو سیکرٹری ہوتا ہے، کہ مختلف کمپنیز اور مختلف آرگنائزیشن کے اندر ایک ایگزیکٹو سیکرٹری بھی اس کو کہتے ہیں اور ایک آپریشنل مینیجر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ فرد ہوتا ہے کہ جو مختلف کاموں کو، مختلف چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، آپریشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس میں ایکوریسی لیول بہت ہائی چاہیے ہوتا ہے کہ ایسا فرد کہ جو ایک ایک چیز کو بہت ہائی لیول پر رکھے اور اس کے مطابق کام کو لے۔ اس کے بعد ایک آخری چیز اور آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ اپنی بات کو کوڈ کے اندر کہنا جانتے ہیں، اگر آپ اپنی بات کو یعنی بہت ہی شارٹ فارم میں کنورٹ کرنا جانتے ہیں اور اس کا ایک ایسی فارم بنانا جانتے ہیں کہ جو کوڈ ہے تو اس کو ان کوڈ کر سکیں، اور اگر شارٹ ہے تو اسے فل فارم میں کر سکیں اور فل کو شارٹ کر سکیں، اگر یہ والی چیز آپ کے اندر موجود ہے تو، اور ساتھ ہی آپ کے پاس بولنے کی، لکھنے کی یہ والی وربل قابلیت موجود ہے، اس صورت میں پھر آپ کو آرکیالوجی کی طرف جانا چاہیے، آثار قدیمہ کے جو شعبے ہیں ان کی طرف جانا چاہیے، آپ کو اینتھروپالوجی کی طرف جانا چاہیے، اور آپ کو پھر ہسٹری کی طرف جانا چاہیے، پھر آرگنائزیشنل پلاننگ کی طرف جانا چاہیے، پھر یہ ایک ایسے شعبے کی طرف، یہ جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا شعبہ ہے اس کی سائڈ پہ آپ جا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے لیے ایک بہت اچھے یہ بہترین شعبے موجود ہوں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس انداز سے کہ اگر آپ کے اندر وربل ایبلٹی موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی صلاحیت زیادہ سٹرونگ آپ کے پلس ہو رہی ہے تو اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو دیکھیے۔ تو یہ میں نے آپ کو تقریباً 32 ڈیفرنٹ کریئرز آپ کو بتا دیے، اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے لیے شعبے کا انتخاب کریں، کریئر کا انتخاب کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کبھی افسوس نہیں ہوگا اور کبھی آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا کہ میں نے غلط کریئر لیا یا غلط شعبے کا انتخاب کیا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اپنے اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو آپ کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔